علیکم۔ سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام بریکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد ریاض احمد۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز، چاہے بریکنگ نیوز ہو، خاص خبریں ہوں یا پھر خبر و خیال ہو، اس کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے۔ آج چاند کی 24 محرم الحرام 1448 ہجری، اور دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک حدیث مبارکہ کا سوال ہے، روزنامہ سیاست ہر روز اپنے صفحے آخر پر ایک حدیث مبارکہ شائع کرتا ہے، جس کا مقصد عوام کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج کی جو حدیث مبارک ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا آدھا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ تو دیکھا آپ نے ناظرین کہ کس طرح حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا آدھا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے، یعنی صبر کو آدھا ایمان اور یقین کو پورا ایمان قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو بہرحال ناظرین، چلیے آپ خبروں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہند ریاست تلنگانہ میں جو آپ نے SIR کا عمل جاری کیا تھا 25 جون سے تلنگانہ میں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح SIR کا عمل شروع کیا گیا اور پھر یہ 24 جولائی تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبر آئی ہے، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کافی بے چینی بھی پائی جاتی ہے۔ بے چینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے BLOs جو آتے ہیں وہ بھی آپ کی جو انومریشن فارمز ہیں اس کی خانہ پوری میں ضرور مدد کریں گے۔ تو بہرحال ووٹرز کے لیے اب ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 24 جولائی تک فارم جمع کروا دیں، ورنہ فارم جمع نہ کروانے والوں کے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ اعلان جو کیا ہے الیکشن کمیشن کے جو نوڈل آفیسر ہے وہ چنیا نے اعلان کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے BLO کی جانب سے فارم کی خانہ پوری کی بھی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا ریکارڈ 2002 SIR میں نہ ملے تو پھر آپ فارم کا تیسرا کالم بھر دیں، بس اتنا ہی کافی رہے گا، یہ کہا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر فارم کی خانہ پوری میں پریشانی محسوس کر رہے ہیں، یا پھر آپ کا نام 2002 کی فہرست رائے دہندگان میں موجود نہیں ہے، تو ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خود آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے نوڈل آفیسر چیتنیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ جو تیسرا کالم ہے وہ بھر سکتے ہیں۔ دیکھیے، انومریشن فارم کے 3 کالم ہیں، ایک آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ پہ ایک کالم ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک کالم ہے، اور آپ کو بتا دوں اور نیچے ایک کالم ہے، اور نیچے کا جو کالم ہے اگر آپ کا نام 2002 کی فہرست رائے دہندگان میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ وہ نیچے کا کالم یعنی تیسرا کالم پر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا ووٹر لسٹ میں یعنی 2002 کی ووٹر لسٹ میں نام شامل نہیں ہے، اور کئی ایسے خاندان ہیں پتہ نہیں کیا ہے سیاسی انتقام کی وجہ سے ان کے نام نکالے گئے، یا پھر جان بوجھ کر یہ حرکتیں کی گئی، یا پھر یہ انسانی غلطی کا نتیجہ ہے کہ بے شمار خاندان ایسے ہیں ان کے نام ہی 2002 کی فہرست رائے دہندگان میں شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے والد صاحب کا نام موجود ہوتا تو اچھی بات ہوتی، لیکن آپ کو دیکھوں کہ کئی ایسے خاندان ہیں جس میں نہ باپ کا نام ہے، نہ ماں کا نام موجود ہے، نہ بیٹوں کا نام موجود ہے، نہ بیٹیوں کا نام موجود ہے، یعنی ایک ساتھ پورے خاندان کے نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی انتقام کا بھی نتیجہ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں گے حیدرآباد میں بھی سیاسی گروہ بندی ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب یہ مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے، خاص طور پر رائے دہندوں کا معاملہ آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ عامر علی خان صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سیاست فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا تاکہ جو ووٹرز ہیں ان کا نام SIR میں موجود ہو یا نہیں ہو، ان کی کس طرح رہنمائی کی جائے۔ اس کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک دفتر سیاست میں قائم کیا گیا، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ فارم پر کرنا نہیں جانتے تو برائے مہربانی دفتر روزنامہ سیاست تشریف لائیں، اور یہاں پر آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے پچھلے جمعے کو بھی آئمہ و موذنین سے اپیل کی تھی کہ وہ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ SIR عمل میں ضرور حصہ لیں، کیونکہ یہ آپ کی شناخت کا معاملہ ہے، یہ آپ کے ووٹر
آئی ڈی کا معاملہ ہے، آپ کی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، دستوری و جمہوری حقوق کا معاملہ ہے، اگر ہم دستوری و جمہوری حقوق سے استفادہ نہیں کریں گے تو پھر سمجھیے کہ ہمارا وجود ہی بیکار ہے۔ آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں آپ کو چاہیے کہ پوری طرح چوکس رہیں، چوکس رہتے ہوئے نہ صرف خود چوکس رہیں بلکہ اپنے ارکان خاندان کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، تمام کو چوکس رکھیں۔ تو بہرحال ناظرین، چلیے ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فاطمہ اویسی کالج کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایف ٹی ایل پر تعمیر کیا گیا ہے، سلکم چیرو ایف ٹی ایل زون پر تعمیر کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائیڈرا کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں جلدی کارروائی کریں، اور مجوزہ انہدام جو ہے اس سلسلے میں انتظامیہ نے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، اب حکومت نے کہا ہے کہ فاطمہ اویسی کالج جو ہے وہ سلکم چیرو ایف ٹی ایل زون کے باہر ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا کہ ہم نے جوائنٹ سروے کیا ہے۔ تو بہرحال کیمپس کا مجوزہ جو انہدام کے خلاف ہائی کورٹ نے عبوری راحت بھی دی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس جو ہے بندہ گڑا، وہاں آپ کو بتا دوں کہ نوٹیفائڈ فل ٹینک لیول کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حکومت نے کہا ہے اور وہ بھی عدالت سے کہا ہے۔ تو اب بہرحال جو تلوار لٹک رہی تھی انہدام کی، وہ تلوار اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ راحت مل گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک اور خبر کی جانب لے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح شراب جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے۔ ایک تو شراب انسان کو موت کی جانب ڈھکلتی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اس کی صحت بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، ذہنی حالت خراب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شرابی ہوتے ہیں، حالت نشہ میں ہوتے ہیں، وہ اچھے برے کی تمیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ حالت نشہ میں لوگ کیا کچھ کر دیتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ناظرین، ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ بھی جنگاؤں میں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگاؤں میں ایک شرابی نے بہت زیادہ حالت نشہ میں تھا، وہ ٹی جی ایس آر ٹی سی کی ایک پارک بس پہ چڑھتا ہے اور پھر بس کو اسٹارٹ کرتا ہے اور بس کو لے کر نکل جاتا ہے، یعنی بس کا سرخہ کر لیتا ہے۔ حالت نشہ میں وہ بس کا سرخہ کر لیتا ہے اور کم از کم 21 کلومیٹر تک وہ بس چلاتے ہوئے جاتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنگار راجو پلی ٹول گیٹ جو ہے، ٹول گیٹ کے قریب ایک سیمنٹ بلاک سے یہ بس ٹکراتی ہے اور پھر وہیں پر اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ آپ نے کیسے ایک حالت نشہ میں ایک شخص نے ایک بس چرا لی اور پھر اسے آگے لے کر بھی بڑھ گیا، 21 کلومیٹر تک وہ بس چلاتا بھی رہا۔ تو یہ حالت نشہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اور ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ملزم کی وینکٹنا کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پالا کرتی کا رہنے والا ہے اور سوریا پیٹ کی طرف وہ بس لے کر جا رہا تھا۔ تو یہ شراب کے آپ اندازہ جی کے نقصانات ہوتے ہیں، یعنی اچھے برے کی تمیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ماں کو نہیں دیکھتا، بیٹی کو نہیں دیکھتا، یعنی ان پر بھی وہ جنسی حملہ کر سکتا ہے۔ تو شراب کو اسی لیے دین اسلام میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ حکومتوں کو شراب کی فروغ سے کروڑوں روپے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑ روپے آمدنی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ شراب پی کر مختلف امراض کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچ رہے ہیں، ان کی بھی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گاندھی جی کے اس ملک میں کئی ریاستوں میں شراب پر پابندی عائد کی گئی ہے، نشہ بندی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی طرح لوگ شراب کا انتظام کر لیتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں۔ گجرات جیسی ریاست جو گاندھی جی کی آبائی ریاست ہے، وہاں پر نشہ بندی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بھی شراب پی جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر پی جاتی ہے، ہوٹلوں میں پی جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں پی جاتی ہے، باہر سے سب یہ جو چیزیں ہیں وہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ تو یعنی گاندھی جی کے جو گاندھیائی اصول ہیں ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس ملک میں، اور حالیہ عرصے کے دوران خاص طور پر 2014 کے بعد سے تو حالات انتہائی خراب ہے۔ چلیے حالات کی جب خراب ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے چلتے ہیں ایران میں آپ کو بتا دوں کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے جسد خاکی کو آپ نے دیکھا کہ سپرد خاک کر دیا گیا
ہے ان کی تدفین مشہد مقدس میں عمل میں لائی گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ جنازہ جو عراق پہنچا، عراق میں نجف اشرف اور کربلا مولا پہنچا، تو وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اس قدر لوگ جمع ہو گئے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ لوگ ان کی موت پر رو رہے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ عزت جسے دینا چاہے دے دیتا ہے عزت، اور جسے ذلت دینا چاہے تو اسے ذلت دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل کے نیتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور عزت اللہ تعالیٰ نے خامنہئی کو عطا کر دی، اور آپ نے دیکھا کہ مرنے کے باوجود بھی، یعنی شہید ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ جاوید ہو کر رہ گئے، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اذہان و قلوب میں وہ بس گئے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے 1 نہیں 2 کروڑ لوگوں کا ان کے نماز جنازہ میں اور ان کے جلوس جنازہ میں شریک ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ مقبول تھا اور مقبولیت کی بلندی پر تھا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اٹالین پرائم منسٹر میلونی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسروں کی مقبولیت پر دیکھنے کی بجائے اپنی جو پاپولیرٹی گرتی جا رہی ہے یا مقبولیت گرتی جا رہی ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ بہت عبرت کا مقام ہے نیتنیاہو کے لیے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر فی الوقت حملہ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر کسی بھی طرح بھروسہ یا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خاص طور پر یقین مانیے بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کیا تھا، جنگ بندی کے جو معاہدہ ہے یادداشت مفاہمت پر دستخط بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دستخط کا اور اپنے کمٹمنٹ کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اور پھر ایران کے کم از کم 85 مقامات، مختلف شہروں کے 85 مقامات کو نشانہ بنایا، اور حد تو یہ ہے کہ بجلی پیداوار کرنے والے جو اسٹیشنز ہے، برقی اسٹیشنز، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہاں تک کہ بوش شہر جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے بازو بھی قریب بھی بمباری کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کم از کم 14 جو ایرانی فورسز کے ارکان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ خلیجی ممالک پھر ایک مرتبہ بہت ہی خطرناک حالات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے جوابی کارروائی میں بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، وہاں پر حملے کر دیے ہیں، اور ایران نے واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ ہم دوسرے خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو ضرور نشانہ بنائیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے نقصان امریکہ کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقصان خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جس کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے خلیجی ممالک کے کئی اہم یعنی سہولتوں پر حملہ کیا، فیسلٹیز پر حملہ کیا، اور آپ نقصان کس کا ہوا؟ خلیجی ممالک کا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے ایران کا بھی نقصان، جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ خلیجی ممالک کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کسی نہ کسی عالمی سازش کا حصہ ہے جس میں نیتنیاہو کے اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں شریک ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں۔ تو ایسے میں کم از کم مسلم جو ممالک ہیں انہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر وہ کس طرف جا رہے ہیں اور انہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ سب سے اہمیت والی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دیں کہ طلبہ کی یعنی تلنگانہ میں طلبہ کی جو فی ری ایمبرسمنٹ جو کا مسئلہ تھا، اس سلسلے میں بتا دوں کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جاریہ تعلیمی سال سے طلبہ کو فی ری ایمبرسمنٹ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی، اور یہ تیقن حکومت نے ہائی کورٹ میں دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ کالجز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے حکومت فیس باز ادائیگی اسکیم کے تحت کالجز کو طلبہ کی فیس باقی ہے، اور وہ کالجز اصرار کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری فیس دے دی جائے۔ ایک اطلاع میں یہ بھی بتایا گیا کہ کم از کم 9,000 کروڑ روپے جو ہے وہ فیس باقی ہے طلبہ کی مختلف کالجز کو، یعنی پروفیشنل کالجز کو حکومت۔ اور ایسے میں کیا جو پرائیویٹ کالجز ہیں، جو انجینئرنگ کالجز خاص طور پر وہ باقی رہیں گے، اپنی بقا کو یقینی بنائیں گے، کیونکہ انہیں بھی اپنے لیکچررز کی، اپنے اسٹاف کی، اپنے ملازمین کی تنخواہوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اگر حکومت جاریہ تعلیمی سال سے طلبہ کو فی ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے تحت ان کے اکاؤنٹ میں فیس داخل کر یعنی جمع کرواتی ہے تو اس سے بہت اچھا ہوگا، اور کالج انتظامیہ کو بھی فیس بر وقت ادا کر دی جائے گی، یہ ایک اہم بات ہے۔ ویسے بھی جہاں تک کھیلوں کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے
کہ فیفا ورلڈ کپ آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں پر یعنی ایک میلہ لگا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے وہاں پر کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو فیفا ورلڈ کپ لے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات عالم اسلام میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے یعنی عالمی سطح پر خاص طور پر اسلامی ممالک کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا ایک حصہ آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ حملے کرتا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ حالات خراب کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں یہ بہت ہی دردناک خبریں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے کم از کم 14 جو ہے فورسز وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اور ایک خبر یہ ہے ناظرین آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد پولیس نے کم از کم 30 انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یہ تبادلے عمل میں لائے گئے ہیں، کیونکہ پولیس کا یہ رول ہے کہ ایک جو ہے یعنی انسپیکٹر برسوں ایک ہی پولیس اسٹیشن پر نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کس طرح پولیس انسپیکٹرز کے تبادلے ضروری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو جیسا کہ میں نے فیفا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس بات کی پوری امید تھی کہ فیفا جو ہے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں مراکش جو ہے وہ فرانس کو شکست دے دے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فرانس جو اب فی الوقت فیورٹ ٹیم بنی ہوئی ہے فیفا ورلڈ کپ کی، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر آپ کو بتا دوں کہ سیمی فائنل میں اپنے مقام کو یقینی بنا لیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ بوسٹن اسٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا گیا، اور آپ کو بتانا ہے کہ کیلین مباپے جو ہیں انہوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا، اور ان کے مظاہرے کی وجہ سے مراکش کو 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور فرانس پھر ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ فائنل میں داخل ہو جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مباپے کا سوال ہے، فیفا ورلڈ کپ میں انہوں نے 8واں گول کیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ 2026 کے فیفا ورلڈ کپ میں انہوں نے 8 گول کیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جب اپنی ٹیم فائنل میں پہنچے گی تو وہ وہاں پر بھی بہتر مظاہرہ کریں گے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے، بیلجیم سے ہوتا ہے یا اسپین سے ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو فرانس ہے، فرانس کے اکثر کھلاڑی مراکشی نژاد ہوا کرتے تھے، لیکن اب مراکش کے جو کھلاڑی منظر عام پر آئے ان کا مظاہرہ بھی غیر معمولی رہا، اور آپ نے دیکھا کہ ارجنٹینا کے خلاف جب مصر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مصر جیت رہا تھا، لیکن ریفری کی غلطیوں کی وجہ سے یا پھر تعصب کی وجہ سے یا پھر میچ فکس ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کو بتا دوں کہ مصری فٹ بال ٹیم کے کوچ نے الزام عائد کیا، تو بہرحال مصری فٹ بال ٹیم کے کوچ کا قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ ایک میچ میں فتح کے بعد فلسطینی پرچم جو ہے وہ سارے گراؤنڈ میں لے کر پھرے تھے لہراتے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی، لیکن فیفا نے اس کارروائی کو مسترد کر دیا۔ تو یہ فیفا کی خبریں ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان کا ہے، پاکستان اور چین کا سوال ہے، یہ فٹ بال فیفا کے 210 ارکان ہیں، اور ان 210 ارکان میں آپ کو بتا دوں کہ چین کا مقام جو ہے وہ 91 ہے، جبکہ ہندوستان کا جو مقام ہے 138 138واں مقام ہے، اور پاکستان کا 191واں مقام ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایشیائی ٹیمیں فٹ بال میں تصور بھی نہیں کرتی یعنی مصر کی طرح مظاہرہ کرنے کا، یا پھر قطر کی طرح مظاہرہ کرنے کا، ایران کی طرح مظاہرہ کرنے کا، یا پھر مراکش کی طرح یا سعودی عرب کی طرح مظاہرہ کرنے کا۔ تو کئی ایسے ممالک بھی ہیں بالکل انتہائی کم آبادی ان کی ہے، لیکن وہ بھی اس فیفا ورلڈ کپ میں پہنچے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان جس کی آبادی 145 کروڑ ہے، 140 کروڑ کہا جاتا ہے، 140 کروڑ نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو آبادی کا میٹر ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 145 کروڑ ہماری آبادی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں ہم دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ہمارا مقام حال یہ ہے، یعنی 210 رکنی فیفا میں، یعنی 210 ارکان جو ہے فیفا کے جو ممالک ہیں 210 وہ فیفا کے ارکان ہیں، اس میں ہندوستان کا نمبر جو ہے وہ 138 ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی خراب، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ درجہ بندی میں ہمارا مقام بہت دور ہے۔ ایسے میں فٹ بال کے معاملے میں جس طرح ہندوستان میں
کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور کرکٹ کھلاڑیوں کو کرکٹ کھلاڑیوں پر دولت کی بارش کی جاتی ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر فٹ بال کھلاڑیوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کی کوچنگ کا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے صحت کا انتظام کیا جائے، یعنی اچھے یعنی مواقع فراہم کیے جائیں، اور پھر جو پیکیجز ہوتے ہیں پرکشش پیکیجز اگر انہیں دیے جائیں، ان پر بھی دولت کی بارش کی جائے، تو ہندوستان بھی فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اور ہماری یہی خواہش ہے کہ ہندوستان کبھی نہ کبھی فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب اولمپک میں کرکٹ شامل ہو گیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو بہرحال یہ کرکٹ کے بجائے اگر ہم فٹ بال کی طرف جی توجہ دیں گے۔ خود حیدرآباد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولمپکس میں ہماری ٹیم آپ کو بتا دوں کہ کوارٹر فائنلز کے بھی آگے نکل گئی تھی، اور اس وقت اولمپک میں آپ کو بتا دوں ایک زمانے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ حیدرآباد پولیس کے 9 کھلاڑی شامل ہوا کرتے تھے، تو یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی خوبی ہے کہ یہاں پر فٹ بال کو بہت زیادہ اور غیر معمولی انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اور خود ہم آپ کو بتا دیں کہ شبیر علی جو ہندوستانی فٹ بال ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں، وہ بھی حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں، دارالشفا میں۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگوں کے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، اس طرح کے لوگوں کے جو تجربات ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے حیدرآباد میں فٹ بال کو اگر ہم مستحکم کریں تو پھر سمجھیے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو ترغیب دیں کہ وہ فٹ بال کھیلیں، اور فٹ بال کا ایسا معاملہ ہے کہ 1 گھنٹے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جبکہ کرکٹ کا دیکھیں پورا 1 دن لگ جاتا ہے، اگر ایک ون ڈے ہو یا پھر T20 ہو تو پورا 1 دن لگ جاتا ہے، اسی طرح اگر ٹیسٹ کرکٹ ہو تو 5 دن لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں فٹ بال جو ہے وہ آپ کو فوری رزلٹ بھی دیتا ہے، اور یہ انرجی کا کھیل ہے، یعنی یہ اسٹیمنا کا کھیل ہے، اور اگر جس میں اسٹیمنا ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، جس میں ٹیکنک ہوتی ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ہر کھیل میں ٹیکنک ہے، دماغی طور پر آپ کا چست و چاوبند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کہیں جا کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کے بیٹے بھگیرت سنجے کو کل ہی آپ نے دیکھا کہ پاکسو مقدمے میں ضمانت دی گئی، تو اس پر بھی لوگ تنقید کرنے لگے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ایک مرکزی مملکتی وزیر داخلہ ہے اور اس کے بیٹے کو اس قدر سنگین مقدمے میں، جس میں ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا گیا مبینہ طور پر، اور اس لڑکی نے، اس کی ماں نے جو پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر باضابطہ شکایت کروائی ہے کہ 1 نہیں 2 مرتبہ ایک فارم ہاؤس میں یعنی بھگیرت بنڈی نے ان کی لڑکی یعنی 17 سالہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایسے شخص کو جو پاکسو کا ملزم ہے اسے ضمانت دینا کی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے عدالت نے کیسا فیصلہ سنا دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 برسوں سے آپ کو بتا دوں کہ 2 نوجوان کیا 7 نوجوان تھے، لیکن 5 کو تو ضمانت دی گئی ہے، 2 نوجوان 6 برسوں سے جیل کی سزا بھگت رہے ہیں، قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں۔ اب تو ان پر نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عمر خالد کی اور شرجیل امام کی، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ یا دہشت گرد نہیں ہے، کوئی ریپسٹ نہیں ہے، کسی کے ساتھ انہوں نے منہ کالا نہیں کیا، کسی بہو بیٹی کی عزت انہوں نے نہیں لوٹی، اور بلکہ انہوں نے طلباء کے لیے بہتر کام کیا، اور وہ ہندوستان کے روشن مستقبل کے منصوبے بنائے، ہندوستان کو فرقہ پرست درندوں سے پاک کرنے کی انہوں نے باتیں کی، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو مستحکم کرنے کی انہیں باتیں کی، جس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ دہلی پولیس نے UAPA کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور پھر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 6 سال سے پورے وہ جیل میں بند ہے، قید و بند کی تہمتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز ہے، یہ جو تعصب ہے، جو جانبداری ہے، جیسا کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، ایون ششی تھرور نے بھی بڑی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح نوجوانوں کو 6 برس قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے مجبور کرنا، یہ سیاسی انتقام ہے، اور یقیناً یہ سیاسی انتقام ہے۔ اور اگر آپ کو بتا دوں کہ خود ابھیجیت دیپ کے، آپ کو یہ کانگریس جنتا پارٹی کے بانی ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر میں عمر خالد یا شرجیل امام ہوتا تو آج جیل میں ہوتا۔ تو ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک دور ایسا بھی تھا، کنہیا کمار پر بھی اسی طرح کے الزامات عائد کیے گئے تھے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ
یعنی عمر خالد کے خلاف الزامات عائد کیے گئے، لیکن کنہیا کمار چونکہ عمر خالد نہیں ہے، شرجیل امام نہیں ہے، یعنی کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ آج باہر ہے، ورنہ وہ بھی جیل میں ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کا بیٹا جو پاکسو ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور اس کی ماں متاثرہ لڑکی کی ماں واضح طور پر کہتی ہے کہ اس نے ایک نہیں دو مرتبہ منہ کالا کیا ہے، اس کی عزت لوٹی ہے، اس کے باوجود بھی اسے ضمانت دے دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ہائی کورٹ، ہماری سپریم کورٹ جو ہے اور ہماری تحت کی عدالتیں آخر کیا کر رہی ہیں کہ یہ دو نوجوان ہیں اور 6 برسوں سے وہ جیل میں بند ہے اور ان کو ضمانت نہیں دیتی۔ تو کتنی شرم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے لیے بھی یہ لمحے فکریہ ہے، عدلیہ کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کی خبریں لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہم مظلومین کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم کمزوروں کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم اقلیتوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم دلتوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور بڑی بے باکی کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، بے لاگ تبصرے کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک ہندوستانی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو بہرحال ناظرین، اللہ اللہ کر بھیا، اللہ جی سے ڈر بھیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔